بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم، میں ڈاکٹر منظور حسین ملک آئی سرجن۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ٹیلی میڈیسن۔ تو ٹیلی میڈیسن آج کے جدید دور میں ہم نیٹ کے تھرو پیشنٹ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، پیشنٹ کو کی ہسٹری لیتے ہیں، اس سے انفارمیشن لیتے ہیں، اس کا ریکارڈ منگوا لیتے ہیں، اس کو چیک کر کے ہم اس کو جو اس کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، اس کے بارے میں اس کو گائیڈ کرتے ہیں، اور ریموٹ ایریا میں بیٹھ کر، دور بیٹھ کر ہم پیشنٹس کی ساری ہسٹری، اس کی ساری پکچر، اس کی ساری ریکارڈنگ اور اس کے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں اور سارا ریکارڈ جو اس کا ہے وہ ہم لیتے ہیں اور اس کو دیکھ کر اس کی بیماری کے بارے میں اس کو ہم گائیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی جدید دور میں ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ تو ترقی یافتہ ممالک میں بہت ہی ایڈوانس ہو گیا ہے، ٹیلی کلینکس بن چکے ہیں ٹیلی میڈیسن کے۔ اسی طرح ہر شعبے کے یہ ٹیلی ہیلتھ کلینکس ہیں، ٹیلی آئی کلینک ہیں، ٹیلی میڈیسن کے ہیں۔ اسی طرح ہر شعبے میں یہ ریموٹلی بیٹھ کر آپ مریض کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ مریض کو دور بیٹھ کر اس کو ویڈیو لنک پر آپ اس کی ساتھ بات کر سکتے ہیں، اس کے سائن سمٹم آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں جو آپ نے ہسٹری لینی ہے، اور اس کا جو ریکارڈ ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کو آپ ریویو کر سکتے ہیں۔ ریویو کر کے اس کی کنڈیشن کے مطابق آپ پیشنٹ کو پھر گائیڈ کر سکتے ہیں، اس کا علاج بتا سکتے ہیں۔ تو اس ایک بہت بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کی ایکسیس جو ہے پیشنٹ تک ہو جاتی ہے، اور پیشنٹ کی ایکسیس ایک اچھے کنسلٹنٹ تک ہو جاتی ہے، اور آپ کو جو ٹریولنگ کاسٹ ہے وہ نہیں کرنی پڑتی۔ گھر میں بیٹھ کر آپ ڈاکٹر کی سہولت جو ہے وہ آپ اویل کر سکتے ہیں، ایک کنسلٹیشن اویل کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہماری جو ڈاکٹرز کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور جو ریموٹ ایریاز میں جو سروسز ہم نہیں دے سکتے، جو دیہاتوں میں اور ریموٹ ایریاز میں، تو وہ سروسز بآسانی اس طرح وہ پہنچ جاتی ہیں، اور لوگوں کے مسائل جو ہے وہ بآسانی حل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ٹریولنگ کاسٹ بچ جاتی ہے، آپ کو ڈاکٹر کی ایکسیس جو ہے آسان ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر کا جو فری ٹائم ہے وہ بھی اس میں یوٹیلائز ہو جاتا ہے۔ فرض کیا ڈاکٹر کا کوئی ٹائم ایسا ہے جو اس کا فری ہے، اور آپ کا جو میسج آتا ہے تو وہ اس کو اس وقت پہ پک کر کے آپ سے بات کر لیتا ہے، تو ڈاکٹر کا فری ٹائم اس میں یوٹیلائز ہو جاتا ہے بآسانی، اور آپ کو گھر بیٹھے ایک سروس مل جاتی ہے۔ تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو مثلا میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، آسٹریلیا میں ہے، تو وہ ہمیں ملنے کے لیے ابھی چھٹیوں میں آیا ہوا تھا، تو جہاں بیٹھ کر وہ گھنٹوں جو ہے اپنے پیشنٹ کے ساتھ ویڈیو کال پہ اور انٹرنیٹ پہ بات کر رہا ہوتا تھا، ان کی پرسکرپشن دیکھ رہا ہوتا تھا، ان کی رپورٹ دیکھ رہا ہوتا تھا، ان سے ان کی کمپلینٹ سن کر اس کو پرسکرپشن لکھ کر ان کو دے رہا ہوتا تھا۔ تو اتنی دور بیٹھ کر وہ یعنی پیسے بھی ارن کر رہا ہے اور ایک سروس بھی ان کو اس ملک کے لوگوں کو دے رہا ہے۔ تو یہی چیز ہم اپنے پاکستان میں، جہاں پہ ڈاکٹروں کی بھی کمی ہے، کنسلٹنٹ ملتے ہیں تو ان کے پاس رش ہوتا ہے، تو ایسے ہمارے کنسلٹنٹ ہیں جو فارغ بیٹھے ہیں، ان کی پریکٹس نہیں چل رہی، اور ان کو پیشنٹس کی ایکسیس نہیں ہے، اور پیشنٹس کو ڈاکٹر کی ایکسیس نہیں ہے۔ تو اس کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے اگر ہم ٹیلی میڈیسن کا یوز کریں گے، ٹیلی کلینکس کا استعمال کریں، دور دراز علاقوں کو لوگوں کو ایکسیس دیں کہ آپ سے بات کر سکیں ڈاکٹر سے، تو اس کے تھرو کافی سارے مسائل جو ہے حل ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کی جو ان امپلائمنٹ ہے وہ کور ہو سکتی ہے، اور لوگوں کو جو ڈاکٹر نہ ملنے کی شکایت ہے وہ ایزیلی کور ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئیکری کم ہو جائے گی۔ جو کوئیکری ہے جو ڈاکٹروں کو، جب ڈاکٹر نہیں ملتا کسی کو تو وہ کوئیک کے پاس جاتے ہیں، تو کوئیکری کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، اگر کوئی ایمرجنسی بھی ہے تو جب ڈاکٹر دیکھے گا اس کو، تو ڈاکٹر بہتر گائیڈ کرے گا، آپ کو بہتر ڈائریکشن دے گا
کہ فرض کیا وہ بتائے گا کہ آپ ایمرجنسی فوری طور پر قریبی ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں. اگر کوئی چیز ویڈیو لنک پہ سمجھ نہیں آ رہی وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ فوراً ایمرجنسی میں جائیں, فوراً نیئر بائی ڈاکٹر جو ہے وہ بہت اچھا ہے, نیئر بائی ہاسپٹل اچھا ہے اس کام کے لیے, وہاں آپ کو وہ گائیڈ کرے گا پراپر. وہاں آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو بہتر علاج ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کی جو رپورٹس جنریٹ ہوں گی اس کے مطابق آپ کا یہی جو ٹیلی میڈیسن والا ڈاکٹر ہے وہ آپ کو فالو اپ میں آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا. اس طریقے سے آپ کو گھر بیٹھے ایک بہت بڑی سہولت میسر ہو جاتی ہے جو کہ چیپ بھی ہے اور ایزیلی ایکسیسیبل بھی ہے. اس طریقے سے آپ, اور اس طرح اس میں تھوڑی سی قباحتیں بھی ہیں کہ آپ دور بیٹھے ہیں, ڈاکٹر کو چیزیں فائنڈنگ دیکھ نہیں سکتا, تو اس کو اس طریقے سے اوور کم کیا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر کی ڈائریکشن پہ آپ عمل کریں. جیسے آپ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ مقامی ڈاکٹر کو دکھا کے مجھے رپورٹ کریں, تو مقامی ڈاکٹر کو چیک کرائیں, اس کی فائنڈنگ لیں, اور کوئی اگر ٹیسٹ ایڈوائز کر رہا ہے ڈاکٹر تو وہ ٹیسٹ آپ مقامی طور پر کروا لیں اور اس کی رپورٹ سینڈ کریں, تاکہ آپ ڈاکٹر صاحب جو آپ کے ٹیلی میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکیں اور پراپر گائیڈ کر سکیں. اس کے علاوہ اسی طرح ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ وہ سم ٹائم کنفیوژن ہوتی ہے ڈائگنوسس میں, تو اس کو بھی بڑا کیئرفل رہ کے دوائی ایڈوائز کرنی پڑتی ہے کہ جس طرح ہم فزیکلی مریض کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور مشینیں بھی ہوتی ہیں ہمارے پاس ہر چیزیں, تو وہ فیسلٹی اس میں لیک کر رہی ہوتی ہے تھوڑی سی, تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کو بھی تھوڑا سا سیف سائڈ پر اپنا اس کو ایڈوائز کرنا پڑے گا. اور پھر اگر فائنڈنگ کوئی کنفرم کرنی ہے تو اس کو مقامی ڈاکٹر کے پاس مقامی ہاسپٹل ریفر کر کے وہ فائنڈنگ کنفرم کر کے آپ پھر فردر اس کی بہتر مریض کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے تھوڑی سی کیئرفل یعنی پریکٹس کے ساتھ ہم بہت ساری اپنی سروسز کو امپروو کر سکتے ہیں, اور پیشنٹ ڈاکٹر ریلیشن جو ہے اس کو ہم بہتر مضبوط کر سکتے ہیں, اور کوالٹی سروس ہم اس طریقے سے پیشنٹ کو ڈور سٹیپ پہ دینے کے قابل ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے ہمارے جو صحت کے مسائل ہیں ہمارے ملک میں اس کو ہم بآسانی اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں اور اس کو مینیج کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئے گی. اس سلسلے میں اگر آپ کوئی اور انفارمیشن چاہتے ہیں یا اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو میرا واٹس اپ نمبر ہے 032467444024. اس پہ آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں, یا آپ کی کوئی سجیشن ہے تو وہ مجھے بھیج سکتے ہیں تاکہ میں فردر اس موضوع کو آگے بڑھا سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.